السلام علیکم دوستوں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا نام ہے انگزائٹی نیوروسس۔ انگزائٹی نیوروسس کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مریض بے چین رہتا ہے اور ہر وقت بغیر کسی وجہ کے فکر مند ہوتا ہے۔ معمولی سی بات یا معمولی سی پریشانی سے مریض کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور والدین کی طرف سے یہ اولاد کی طرف بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ ذرا سی پریشانی پر دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ جانا اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جانا۔ ایسے مریضوں میں کبھی کبھی ذہنی سکون نہیں ملتا، مریضوں کے پٹھے اکڑے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے مریض کے جسم میں درد ہوتی ہے۔ مریض کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور اسے دست لگے رہتے ہیں۔ اس مرض میں مریض ہر وقت چکنا رہتا ہے اور اسے یہ خوف رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی برا واقعہ پیش ہونے والا ہے۔ مندرجہ بالا جتنی بھی علامات ہیں، مریض کو اچانک اور زبردست پریشانی لاحق ہو سکتی ہے جو کہ 15 سے 20 منٹ تک رہ سکتی ہے۔ اس حالت کو ایکیوٹ انگزائٹی یا پینک اٹیک کہتے ہیں۔ یہ بیماری عموماً 18 سے لے کر 40 سال کی عمر تک لوگوں میں پائی جاتی ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ایکیوٹ کیفیت میں مریض کو شدید خوف اور ڈر لاحق ہوتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، یعنی کہ موت بہت قریب نظر آتی ہے۔ اس خوف کے باعث مریض کی دھڑکن اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ اس خوف کی وجہ سے کئی مرتبہ وہ رونے لگتا ہے اور اس کے منہ کے ارد گرد کا حصہ، ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات مڑ بھی جاتے ہیں، یعنی تشنج آ جاتا ہے، اور یہ 15 سے لے کر 20 منٹ تک یہ دورہ چلتا ہے۔ اس کے بعد کمزوری اور تھکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اکثر اس طرح کے اٹیک کافی عرصہ کے بعد ہوا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اٹیک جلدی اور بغیر کسی وجہ کے بھی ہونے لگتے ہیں۔ کئی مرتبہ اٹیک کسی پریشان کن واقعے کے بعد رونما ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی پریشانی آئی اسے دیکھ کر یہ اٹیک واقع ہو جائے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی جسمانی بیماریاں ہیں جن میں پینک اٹیک کی علامات آ سکتی ہیں اور ڈاکٹر کو ان کا بخوبی علم ہونا چاہیے تاکہ علاج کے دوران ان کا سدباب کیا جا سکے۔ بیماری میں خون کی شوگر کا لیول کم ہو جانا، ہائپوتھائرائڈزم، پلمونری ایمبولزم، دل کا درد جسے انجائنا کہتے ہیں، حیض کا زمانہ یعنی کہ ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ مینوپاز کا جو عرصہ ہوتا ہے جب خواتین کو حیض آنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچھ انگریزی ادویات اگر یکدم ترک کر دی جائیں تو اس سے بھی پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چند ایک وجوہات تھی۔ اس کے بعد اگر ہم ہومیوپیتھی علاج کی بات کریں تو اس میں ایکونائٹ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں موت کا خوف پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، تشویش پائی جاتی ہے اور اسے اپنی موت ہونے کا پکا یقین ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ٹائم تک بتا دیتا ہے کہ اس ٹائم میں میری موت واقع ہو جائے گی۔ اس سے اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہر بار دعا دہرانے کے بعد مریض کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایناکارڈیم میں اگر ایسی کیفیت پیدا ہو اور کھانا کھانے کے بعد اس کی انگزائٹی کم ہو جائے تو ایناکارڈیم ایک زبردست دوا ہے۔ اس کے علاوہ کالیفاس ہے۔ اس مرض میں یا کسی بھی ذہنی مرض میں دیگر ادویات کے ہمراہ اگر پینک اٹیک ہو تو ہم کالیفاس کا استعمال کر کے اس کو اعصاب کو مضبوط کر کے پینک اٹیک سے بچا سکتے ہیں۔ ارجنٹم نائٹریکم، اس دوا کا مریض بھی بہت جلد باز ہوتا ہے اور نروس ہوتا ہے، اس کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور چڑچڑا ہوتا ہے، اور یہ دوا اس بیماری میں بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ آرسینک ایلبم، اس میں بے چینی، گھبراہٹ اور موت کا خوف شدید ہوتا ہے، شدید پیاس ہوتی ہے، بار بار پانی پیے اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے۔
مریض خیال کرتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہونے والا ہے۔ اس دعا کی تمام علامات خصوصاً آدھی رات کے بعد یا آدھی رات کے وقت بڑھتی ہے۔ اس دعا کے مریض میں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ وہ انتہائی صفائی پسند ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے ارد گرد کی اور اپنے ماحول کی، اپنے آپ کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ بوریکس اس دعا کے مریض کو انگزائٹی کے ساتھ ساتھ شدید قسم کی متلی ہونے لگتی ہے، اور مریض جب بھی نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے یہ کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے، جیسے کہ بوریکس میں ڈاؤن ورڈ موشن پہ اس کی علامات ایگراویشن کر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ڈاؤن اٹیک، جب پینک اٹیک ہوتا ہے یا جب مریض ڈاؤن ورڈ حرکت کرتا ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ برائیونیا، اگر برائیونیا کے مریض کو کاروباری کوئی ٹینشن ہو تو پھر اس کو یہ بیماری اٹیک کرتی ہے، پینک اٹیک کرتا ہے، اور یہ کاروباری تفکرات میں بڑھا رہتا ہے۔ کلکیریا کارپ، مریض خیال کرتا ہے کہ شاید اس نے کوئی غلطی کر دی ہے اور وہ ڈرا رہتا ہے، یعنی کہ ایک انجان خوف ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، لیکن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ غلطی لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو پھر میری شخصیت، میری حیثیت کیا رہے گی۔ اس کا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ ان خیالات کی وجہ سے وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اور اپنی بیماری اور خیالات دوسروں کو بار بار بتلا کر بور کر دیتا ہے، یعنی کہ کبھی کسی سے پوچھے گا کہ مجھے ایسا مسئلہ ہو گیا، کبھی کسی سے، یعنی کہ لوگ پھر اتنا اکتا جاتے ہیں کہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ کاربویج، انگزائٹی بستر میں آنکھیں بند کر لینے یا لیٹنے سے بڑھتی ہے۔ کاربویج کا مریض جب تک آنکھیں کھلی رکھتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، لیکن جیسے ہی بستر میں آنکھیں بند کرتا ہے اس سے انگزائٹی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں یا پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کاسٹکم، خوف اور اندیشے جس کی زیادتی شام کے وقت ہوتی ہے۔ کاسٹکم بھی ایک ایسی دعا ہے جس میں انجانا خوف ہوتا ہے کہ اچانک کچھ ہونے والا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بار بار پینک اٹیک میں چلا جاتا ہے۔ جلسیمیم، ڈر، خوف، جذبات اور بری خبر سننے سے انگزائٹی ہو جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بری خبر سنتا ہے یا خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے یہ کیفیت آتی ہے۔ اس دعا کو امتحان کے خوف کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگنیشیا، اسی طرح کا غم اور مریض اپنے غم کو کسی کو نہ بتا سکے اور آہیں بھرتا رہے، اکیلا بیٹھا رہے، تو یہ بھی دعا اسے پینک اٹیک سے نکال سکتی ہے۔ لیکسس، اگر رات کے وقت انگزائٹی کے اٹیک ہوں، خاص طور پر سوتے وقت یا جب وہ اٹھتا ہے صبح کے وقت، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو اس وقت اگر پینک اٹیک ہوں تو ہم لیکسس دے کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور دن بھر کے خیالات اسے سونے نہیں دیتے، یعنی کہ اسے بدخوابی جو ہوتی ہے وہ دن کے وقت جو کام کاج ہوتے ہیں یا ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، جو دن بھر کے خیالات آتے رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ سو نہیں سکتا۔ نیٹومیور، اس دعا کا مریض ہر چیز سے خوف کھانے لگتا ہے، حتیٰ کہ اسے اپنے ناخوشگوار خوابوں میں بھی خوف آتا ہے، یعنی کہ اس کو خواب بھی خوفناک آتے ہیں اور ان خوابوں کی وجہ سے یہ مزید خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فاسفورس، اس دعا کا مریض بہت بے چین ہوا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت حساس ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ہر طرح سے حفاظت چاہتے ہیں اور اس کی حفاظت کا تعین چاہتے ہیں۔ اس دعا کا مریض اندھیرے سے، طوفان سے یا طوفانی موسم سے، اکیلا رہنے سے اور موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ میگنم ایسیڈیٹ، اگر مریض ساکت ہو کر لیٹ جائے تو اس کی انگزائٹی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ سیدھا لیٹ جائے، اگر وہ حرکت نہیں کرتا تو ایک جگہ پر لیٹے رہنے کی وجہ سے اسے بار بار انگزائٹی کے دورے پڑتے ہیں اور اداس قسم کے دکھی گانے سن کر اسے سکون ملتا ہے۔
पल्साटिला, अगर ये मर्ज किसी बुरी खबर सुनने के बाद या किसी जज्बाती ठेस लगने से पैदा हो, इस दुआ का मरीज उदास, रोने वाला और लोगों के दरमियान रहने वाला होता है। इसे तन्हाई से खौफ होता है, ये हमदर्दी चाहता है, ये लोगों के पास पास रहना चाहता है। अगर इस किस्म का मरीज़ हो तो हम इसे पल्साटिला देकर पैनिक अटैक से निकाल सकते हैं। सल्फर की एंग्जाइटी भी सुबह के वक्त उठने पर होती है, जिसके साथ पसीने की ज़्यादती होती है, यानी कि घबराया होता है, खौफजदा होता है, उठता है तो इसे पसीने से शराबुर होता है ये, और मरीज़ को गशी के दौरे होने लगते हैं। यही कैफियत एकोनाइट में भी है, लेकिन एकोनाइट की करान की दवा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सल्फ़र है, इसलिए एकोनाइट के बाद अगर मरीज़ को फिर भी कुछ ना कुछ अलामात रहती हों तो हम सल्फ़र देकर इस केस को मुकम्मल कर सकते हैं या मरीज़ को मुकम्मल तौर पर शफायाब कर सकते हैं। सीपिया भी शाम के मरीज़, अगर मरीज़ को घबराहट महसूस हो, अकेला रहने से डरता हो और अपने करीबी लोगों से बेपरवाह हो, यानी कि जो लोग उसके घर वाले हैं, फ़र्द हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, उनसे बेपरवाह होता है लेकिन अकेला रहने से भी डरता है, तो ऐसे मरीज़ को हम सीपिया इस्तेमाल करा सकते हैं। सीपिया के मरीज़ को जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने ही बच्चों को मार पीटता है, अपने ही बच्चे जो उससे प्यार मोहब्बत के लिए उसके पास आते हैं, इसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। हायोसैमस के मरीज़ को ये फिक्र होती है कि इसे कोई जहर दे देगा या कोई इसे नुकसान पहुँचाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात इसे पेश नज़र होते हैं और ये उन ख़तरात की वजह से पैनिक अटैक में चला जाता है कि जैसे कोई बच्ची या उसकी बीवी उसे अगर खाना देगी तो उसमें जहर मिला देगी, और ये खौफ उसे पैनिक अटैक में मुब्तला कर देता है। काली काल, मुस्तकबिल का खौफ, मौत का खौफ और किसी नाखुशगवार वाक़े होने का खौफ, जिन्नों और भूतों का खौफ। मरीज़ गुस्सा वर होता है और हसास तवा का मालिक होता है। इस वक्त का मरीज़ किसी तौर पर पुरसकून नहीं होता और किसी भी कीमत पर अकेला रहना पसंद नहीं करता। इसके साथ साथ एलोमिना का मरीज़ भी सर शाम खौफज़दा हो जाता है, यानी शाम को, रात को यह नापसंद करता है। ये कहता है कि दिन ही रहे, रोशनी रहे। जो ही शाम होती है या रात होती है तो ये खौफ में मुब्तला हो जाता है और उस वक़्त से डरता रहता है, यानी कि शाम आने से या रात पड़ने से, यानी कि अंधेरे से खौफ खाता है। सैनिकुला का मरीज़ भी अंधेरे से खौफ खाता है। मरीज़ बराबर अपने पंजे अपने पीछे मुड़ कर देखता है कि कोई इसका ताक़ब कर रहा है। इसे ऐसे फील होता है जैसे कोई इसका ताक़ब कर रहा है और इसे नुकसान पहुँचाएगा। इस मरीज़ के लिए कुछ ज़रूरी हदायत हैं। अगर मरीज़ अपने बारे में फ़िक्रमंद हो तो इसको कोई ख़तरनाक मर्ज़ है या दिल की बीमारी है तो इसे चाहिए कि इस शक को किसी डॉक्टर के साथ मिलकर दूर कर ले, ताकि उसे एक यकीन दहानी मिल जाए और उसका पैनिक अटैक आना ख़त्म हो जाए। अगर कोई दीगर बीमारी ना हो तो मरीज़ को हर तरह से तसल्ली देना डॉक्टर का अवलिन फ़र्ज़ है, यानी कि उसका मुस्बत अंदाज में समझाए कि ये सिर्फ आपका वहम है, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, तो इससे मरीज़ को हौसला होता है और वो पैनिक अटैक से निकल जाता है। एंग्जाइटी के दौरे के दौरान मरीज़ को कागज़ के लिफाफे के अंदर मुंह डालकर सांस लेने की हिदायत करें। ऐसा करने से बीमारी यानी कि अटैक की शिद्दत में कमी हो जाती है और हाथ पाँव का सुन्न होना भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये एक हल है कि अगर एक कागज़ का लिफाफा हो और मरीज़ को कहा जाए कि उसके अंदर सांस लो, तो उससे भी उसका ये पैनिक अटैक ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ इंशाल्लाह ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।